وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا۔ کیوں یہ کرنا ہے سب کچھ؟ اس لیے کرنا ہے کہ مومن اور فاسق کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں کافر نہیں کہا، فاسق کہا، اور فاسق اور کافر بات ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جنہوں نے کفر کیا وہ فاسق ہیں۔ تو کافر فاسق ہوتا ہے، فاسق کافر ہوتا ہے۔ تو فاسق اصل میں فسق، اطاعت سے نکلنے کو کہتے ہیں۔ لغوی طور پر فسق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نکل جانا۔ فسقت الثمرہ، کوئی پھل جو ہے وہ اپنے چھلکے سے نکل گیا، یا کوئی یہ جو گٹھلی ہے کھجور کی، یہ کھجور کی گٹھلی کھجور کے اندر سے نکل جائے، خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب ایک طرف سے دبایا جائے اور کھجور کی گٹھلی جو پھدک کے باہر نکل جاتی ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں فاسق وہ ہے جو اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا نکلا ہوا ہو، جو فرامین ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی ان کی نافرمانی کرے تو بھی وہ بھی فاسق ہے، لیکن وہ چھوٹا فاسق ہے۔ سب سے بڑا فاسق ہے جو بالکل ہی اطاعت سے نکلا ہوا، جو تھوڑا اس اطاعت سے نکلا ہے وہ چھوٹا فاسق ہے، جو بڑا اطاعت سے نکلا ہے وہ بڑا فاسق ہے، وہی کافر ہے۔ لہٰذا یہاں مومن کے مقابلے میں فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مومن کے مقابلے میں فاسق کون ہے؟ کافر ہے۔ لہٰذا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلے سوال ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا ہے لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو مختلف طرح کے ہوں اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس کے عمل اہل ایمان جیسے اور اس کے عمل اہل فسق جیسے، اور دونوں کا حشر ایک جیسا ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! لہذا عمل کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو کمی کوتاہی رہ جانا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں، لیکن بچو تو صحیح۔ فسق والی زندگی نہ گزارو، کفر والی زندگی نہ گزارو، ایمان والی زندگی گزارو۔ اگر ایمان والی زندگی گزارو گے تو پھر ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، مومن اور کافر، ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! اس مضمون کو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے قرآن میں، جیسے سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 28 ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیسے ہم ان دونوں کو ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں جیسا بنا دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، یا پھر متقین اور جو فجار ہیں گناہ میں مبتلا، ان دونوں کو ہم ایک جیسا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ نیک لوگ اور نیک عمل کرنے والے جو ایمان والے ہیں یہ ان جیسے ہو جائیں گے؟ یہ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! یا پھر جیسے سورہ حشر میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرق ہے، زندگی کا فرق ہے، زندگی گزارنے کا فرق ہے، زندگی کے ڈسپلن کا فرق ہے۔ کیا آگ والے اور جنت والے دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔
اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب ہونا ہے تو جنت والوں کو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا دنیا میں جو عمل ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جو رنگ ڈھنگ ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ، ایک ایک لمحہ۔ لہٰذا فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی زندگیاں الگ، دونوں کا جو مائنڈ سیٹ الگ، دونوں کی سوچ الگ، دونوں کی منزل الگ، دونوں کی دعائیں الگ، دونوں کی التجائیں، آرزوئیں، تمنائیں الگ، اور دونوں کے عمل کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ۔ لہذا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ، جنات الماوا، ان کے لیے قیام گاہ والے باغات، جنتیں ہیں رہنے والی، نزلا بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر، مہمانی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، نزلا مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو قیام گاہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حتمی ان کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر باغ کے اندر قیام گاہ دے دے گا، اور یہ حتمی نتیجہ ہے۔ لیکن بعض نے اس سے بڑا لطیف نقطہ یہ نکالا ہے کہ نزلا بما کانوا یعملون، یہ تو جو ابتدائی مہمانی ہے، اصل اصل ان کو جو ملے گا وہ تو قرآن کہہ چکا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ان کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان رکھا ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تھوڑی سی مہمانی ہے جو ابتدائی طور پر ان کو گویا جب وہ جائیں گے تو جو استقبال کیا جائے گا، اور جو صرف استقبال کے طور پر ان کو پیش کیا جائے گا، وہ ایسی قیام گاہ ہوگی، وہ شاندار۔ باقی جو اصل میں جو کچھ ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ اور جو یہاں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور اسی طرح جو حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، جو میں نے حدیث ابھی پیش کی آپ کے سامنے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کسی دل پر کبھی خیال تک نہیں گزرا، وہ کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ پھر جو نزلا بما کانوا یعملون ہے نا، یہ تو صرف مہمانی ہے ایک استقبال کے طور پر، اصل کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے اس ساری گفتگو سے، جب یہ قرآن یہ صورت میں پڑھتا ہوں تو یہ پورا سیاق جو اوپر سے لے کر یہاں تک آتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا، اور اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، جو شرک نہیں کرتا، اللہ کا ہے، توحید پر ہے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے نا، اس کے لیے اللہ نے جو مہمانی تیار کر رکھی ہے نا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آخر وہ ٹوٹے پوٹے اعمال کرتا تو رہا ہے نا، کبھی اس نے اللہ سے بغاوت تو نہیں کی، کبھی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت تو نہیں کی، وہ کوشش تو کرتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزارے، اور جو کرتا رہا اس کو نہیں پتا ایک دم جب وہ اس کی آنکھیں یہاں سے بند ہوں گی اور اصل آنکھیں کھلیں گی، وہ حیران رہ جائے گا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حیران رہ جائے گا کہ میں جب ڈرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کی وجہ سے میرا سارا ڈر ہی ختم کر دیا، ہر وہ چیز ختم کر دی جس سے میں ڈرتا تھا، اور جس کی میں امید رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت پرہیزگار اور بہت اعلیٰ قسم کا کوئی آدمی ہو اور اس کی زندگی میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، صرف اس کی تقوی کا کوئی بہت اعلیٰ معیار ہو، صرف وہی جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹریک درست ہو، راستہ درست ہو،
ایمان ہو، عمل صالح کی کوشش ہو، برائی سے بچنے کی کوشش ہو، اور انسان چلتا رہے تو انشاءاللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انسان حیران رہ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا. فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اسی کی تشریح ہے. جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، ٹریک ٹھیک ہے. فلہم جنات الماوا، ان کے لیے رہنے والی جنتیں ہیں. نزلا بما كانوا یعملون، مہمانی ہے ان کے لیے اس کے سبب جو وہ عمل کرتے تھے. واما الذین فسقوا، اور جنہوں نے جو ویسے ہی نکلے ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اما الذین فسقوا، اس کو اما الذین کفروا بھی سمجھ لے، کیونکہ جو لوگ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کافر ہی تو فاسق ہیں. لہذا اگر کوئی کافر ہے یا فاسق ہے بالکل اطاعت سے نکلا ہوا، وہ کبھی واپس نہیں آتا، اطاعت میں نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے نکلا ہوا ہے. فماواہم النار، پھر اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اللہ اکبر، ہر دفعہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل آئیں، آگ میں ہوں گے، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل آئیں، اعیدوا فیہا، وہ اس میں واپس لوٹا دیے جائیں. وقیل لہم، ان کو کہا جائے گا، اب اس پر بھی غور کیجئے، ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو وہ عذاب، الذی، وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے. اب جو کوئی جھٹلانے والا ہے نا آخرت کے دن کو، یہ اس کے لیے ہے. اور جو جھٹلاتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کا دن ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، خوفا و طمعا، مانگتا ہے دعائیں خوف اور طمع سے کہ اللہ جہنم سے بچا دینا اور اللہ جنت عطا کر دینا. جو اس طرح سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور وہ جھٹلاتا نہیں ہے، اس نے جھٹلایا ہوا نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا. سبحان اللہ. وہ ہے، اس کو جوڑے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بما كانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے میں تیار کر رکھا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. کیونکہ یہاں فرمایا الذی کنتم بہ تکذبون، ان کو کہا جائے گا کہ اب وہ عذاب کا مزہ چکھو جن کو تم جھٹلاتے تھے. اب یہ جھٹلانے والوں کے لیے ہے کنفرم عذاب، اور جو جھٹلانے والے نہیں ہیں وہ امید رکھیں اللہ سے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ جو جہنم سے نکلنے کی کیفیت ہے وہ کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، واللہ عالم. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کے دوران آپ نے جو مشاہدات فرمائے، ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوراخ، اس کے اوپر ہم گئے، وہ دراصل تنور تھا، ایک تنور کی طرح، اور اس کے اندر آگ تھی، اور نیچے کی طرف اوپر چھوٹا سوراخ تھا، نیچے بہت کھلا تھا، اور اس کے اندر آگ تھی، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جل رہے تھے، اور آگ کے اندر ابال آتا تھا اور لوگ اوپر کی طرف آ جاتے تھے، اور اوپر آ کے بالکل ایسے لگتا تھا یہ نکلنے والے ہیں، اور پھر وہ آگ کا ابال نیچے چلا جاتا تھا اور وہ دوبارہ پھر نیچے چلے جاتے تھے. اللہ، یہی عذاب ہو رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. اور بھی مشاہدات اس خواب کے اندر، لیکن اس مشاہدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے بتایا گیا کہ یہ زانی ہیں، بدکار لوگ.
تو وہ جو اوپر آئیں اور پھر نیچے چلے جائیں. اب یہ عذاب کی ایک کیفیت ہے، اوپر آئیں اور نیچے چلے جائیں، اوپر آئیں اور نیچے چلے جائیں. یہ واللہ عالم اس کے اندر کیا حکمت ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ ایک کیفیت میں انسان رہے تو عذاب کی جو ہے نا وہ شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی وہ واپس آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو عذاب کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، نکل تو ظاہر نہیں سکتے. اعیدوا فیہا، اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ وہ عذاب چکھو آگ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے، اس کا عذاب کو چکھو. یہ کہا جائے گا، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یا فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور لازماً ہم چکھائیں گے من العذاب الادنیٰ، چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں. اب یہ بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب چکھائیں گے، اس کا تعلق دنیا کے عذابوں کے ساتھ ہے. بڑا عذاب آخرت والا، چھوٹے عذاب دنیا والے. یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب آخرت کے ہی عذابوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ آخرت کا جو بڑا عذاب ہے وہ ہونے سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب وہیں پہ چکھائے جائیں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو یہ خیال آئے کہ آخرت کا عذاب جو بڑا عذاب ہے وہ کیسا ہے، اس کی طرف وہ دھیان کرے. ہو سکتا ہے یہ معنی ٹھیک ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بڑا عذاب جو آنا ہے، یا آخرت کا کوئی بھی عذاب ہو. بعض نے اس سے مراد عذاب قبر لیا، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب، اور چھوٹے عذاب عذاب قبر ہو جائے گا. تو چھوٹا عذاب آخرت کا ہو یا چھوٹا عذاب قبر کا ہو، ان دونوں میں سے کسی کا بھی معنی لے لیا جائے، اس سے مراد لے لیا جائے، تو لعلہم یرجعون کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. صحیح معنی میں لعلہم یرجعون کا مطلب تو ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو واپس لوٹنے کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے آخرت میں جا کے. واپس لوٹنے کا امکان تو دنیا میں ہے، آخرت میں تو نہیں. لہذا دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کے جو مسائل ہیں، دنیا کے اندر انسان کو مختلف قسم کی آفتیں ہیں جو عذاب کی صورت میں آتی ہیں، اور وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں. اللہ اکبر. اور اس کا جو ہے قرآن نے ہی تشریح کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، اور ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا. یعنی یہ جو ہم مصیبتیں اور آفتیں دیکھتے ہیں اور دنیا میں مختلف قسم کے عذاب دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب. زلزلے آتے ہیں، زمین جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے آرام کے لیے ہے، ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، وہ ہلنا شروع کر دیتے. وہ پہاڑ جو اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وہ سمندر جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، وہ ایسا ابلتے ہیں کہ وہ سونامی بن جاتا ہے اور باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ہوا. لہذا یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ ان کے اعمال کا کچھ بدلہ ان کو چکھا دیا جائے. یہ جو کچھ بدلہ ہے یہ ہے دون العذاب، یہ عذاب الادنیٰ ہے. عذاب الادنیٰ کا مطلب قریب کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا عذاب بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا یا قریب کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جو عذاب دکھاتا ہے، یہ اصل میں ہر شخص کو واپس لوٹ جانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بعض اعمال کا بدلہ چکھایا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آ جائیں. یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو لازماً چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے یا قریب والے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں. ان کو واپس لوٹنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے. اور گویا اس کا مطلب یہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیاں دکھاتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے آفاق و انفس کی نشانیاں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں، انسان کے اپنے وجود کی نشانیاں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نشانیاں بھی جو
تاریخ کی جو تاریخی طور پر مختلف امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ وہ کہانیاں بتا کے وہ ان کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ نشانیاں، پھر یہ مصیبتیں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور ان ساری نشانیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رجوع کا موقع ملتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات بتائی گئیں، اس کا ذکر کیا گیا، یاد دلائی گئی، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، وہ پھر بھی منہ پھیر لیتا۔ اللہ اکبر، وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، وہ نشانیاں جو انسان کے اپنے وجود میں ہیں، وہ نشانیاں جو امت کی تاریخوں یعنی امتوں کی تاریخ میں ہیں، اور وہ نشانیاں جو انسان کو مصیبتوں اور ابتلاؤں کی صورت میں آتی ہیں، اور پھر وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، یہ ساری قسم کی نشانیاں اس کے اوپر بیان کی جاتی ہیں، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، ثم اعرض عنہا، یہ پھر بھی جو ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتا۔ اللہ اکبر، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سے انتقام نہ لیا جائے۔ اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تو نہ ہو جاؤ شک میں، مِن لِقَائِهِ، اس کے ساتھ ملاقات کے ساتھ، اس کی ملاقات سے شک میں نہ پڑو، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اب یہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جو ہے وہ جزا و سزا کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ سورت کا جو آغاز ہے نا، وہ قرآن کی حقانیت سے ہے، اور یہاں گویا قرآن کی حقانیت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کفار مکہ کے سامنے خاص طور پر، اور باقی جو دیگر کفار ہیں ان کے سامنے عام طور پر، کہ قرآن جو ہے یہ کوئی قرآن یا کتاب کا نزول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو کتاب نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا نہ ہو، اور یہ جو شک شبہ میں مبتلا ہونا ہے، ایک تو آپ اگر پہلی آیت کی طرف غور کریں تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کتاب نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کے کتاب لقاء سے مراد یہ کتاب کا نازل ہونا بھی ہو سکتا ہے، لقاء سے مراد ملاقات بھی ہو سکتی ہے، لقاء سے مراد قرآن کا یعنی تورات کا یا کتاب کا نازل ہونا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، یعنی تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، وہاں پر تلقا کے الفاظ، تلقا کا مطلب لقاء ہے، وہ لقاء سے ہے، لقاء کا مطلب نازل کرنا ہوگا، یعنی آپ کو جو دیا گیا ہے قرآن، تو یہاں پہ بھی لقائی کا معنی اس کتاب کا نزول، کہ اس کتاب کے عطائیگی، اس کتاب کا دیا جانا، اس کتاب کا نزول، اس کے بارے میں کسی طرح کا شک میں مبتلا نہ ہو، گویا جو بات پہلی آیت میں کہی گئی تھی وہی بات یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی گئی ہے، تاکہ آپ کو مخاطب کو یہ پتہ چلے کہ موسیٰ جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کے اوپر کتاب کا نزول ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ما کنت بدعا من الرسل، جیسے کہا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں، یعنی میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے میں کوئی انوکھا، میں کوئی پہلی دفعہ آیا ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے،
اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقیناً ہم نے کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کا پہلا معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب کے نزول کے بارے میں کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہو. دوسری بات، لقاء کا مطلب ملاقات ہو سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ قرآن کا نزول، کتاب کا نزول ہی لقاء سے مراد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ لقاء سے مراد کوئی ملاقات. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ملاقات کے بارے میں شک شبہ مبتلا نہ ہو. اور یہ کون سی ملاقات ہے؟ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ملاقات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہاں پہ لقاء ہی کی ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور اس میں اس ملاقات کا اشارہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی. لہٰذا یہاں بھی معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات ہیں یا جو ملاقات ہیں، جو ملاقاتیں ہیں، ان کو ایک حقیقت بتا کے پیش کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت ہیں، اس کے بارے میں قطعاً شک و شبہ مبتلا نہ ہو. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی وہ تو بڑی ہی اہم تھی، خاص طور پر اس امت کے لیے وہ بہت اہم تھی. موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات کی وجہ سے تو نمازوں میں تخفیف ہوئی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہ ہوتی، یعنی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 نمازیں لے کے تشریف لا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری امت نے کوئی نہیں پڑھنی، واپس جا کے اپنے رب سے کہو کم کر دے. کم کی، پھر آئے، پھر کم کی، پھر آئے، کم کی، 5 رہ گئے، 50 سے 5 رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تیری امت 5 پڑھے گی، میں اجر 50 کا دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا پھر ایک دفعہ جاؤ، یہ انہوں نے 5 بھی کوئی نہیں پڑھنی، تو یہ اور کم کرا لو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے، اب میں نے واپس کوئی نہیں جانا. اب 5 ہو گئیں اور 5 کو 50 کا اجر مل گیا. تو وہ ملاقات اس سے مراد ہے من لقائہ، یعنی اگر لقاء ہی کی ضمیر کتاب کی طرف ہو تو پھر کتاب کا نازل ہونا، اس کے بارے میں کسی شک شبہ میں مبتلا نہ ہو، یہ ایک معنی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں کسی شک شبہ میں مبتلا نہ ہو. تو وہ کون سی ملاقات ہے؟ وہ معراج کی رات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد وہ ملاقات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی نبیوں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنایا. کس کو بنایا؟ کتاب کو یا موسیٰ علیہ السلام کو؟ دونوں معنی درست ہیں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی تورات، وہ اس وقت ہدایت تھی. جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات نازل کی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نازل کی. تورات میں بھی ہدایت اور نور ہے، اور انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے. یہ تو بعد میں جن لوگوں کو دی گئی تھی تورات اور انجیل، انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر لی، اس کے اندر تحریف کر لی. تو اپنے اپنے وقت میں تورات بھی اور انجیل بھی وہ ہدایت کا ذریعہ تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، لہذا بنی اسرائیل کے لیے جو ہدایت کا ذریعہ تھا وہ تورات تھی، اور وہ کتاب جو ہے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وَجَعَلْنَاهُ، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ لقاء ہی کی ضمیر اور وَجَعَلْنَاهُ کی ضمیر، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں کتاب کی طرف بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسی طرح اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور پھر ہم نے بنائے ان میں سے ائمہ بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، یعنی رہنمائی کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے اوپر یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے۔ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر وحی کی، یعنی اس کے مراد پہلے ائمہ تو ان سے مراد انبیاء کرام ہیں، کہ وحی تو انبیاء کرام کے اوپر آتی ہے، لہٰذا ان میں سے ہم نے ائمہ بنائے، رہنمائی کرنے والے بنائے۔ تو رہنمائی کرنے والے پیشوا جو ہیں وہ اس کے اولین مصداق تو انبیاء کرام ہیں، لیکن اس کے بعد جو دیگر علماء کرام اور دیگر جو ائمہ ہیں اور جو ان کے پیشوا ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سارے ائمہ کھڑے کر دیے، یہدون بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، ہدایت کا سامان کرتے تھے۔ دو خوبیوں کی وجہ سے، دو خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو امامت عطا کی تھی۔ ایک خوبی یہ تھی لما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، اور دوسری خوبی یہ تھی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ ہماری آیات کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو صرف بنی اسرائیل کو یہاں مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا، یہاں اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس قوم کے اندر صبر اور یقین والے ائمہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو امامت عطا کر دیتا ہے۔ صبر اور یقین کے ساتھ، صبر کیا ہے؟ صبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے، اور اس کی تین جہات ہیں۔ ایک یہ کہ اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ کیے جائیں، کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جایا جائے، یہ اس کے لیے بھی صبر ہے۔ صبر فی الطاعات، صبر عن المعصیات، اور تیسری چیز اس دوران جب بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے، پھر بھی ڈٹے رہنا ہے، اور صبر علی المصیبات، مصیبتوں کے اوپر صبر۔ یہ تینوں جہات ہیں کہ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ کی آیات پر یقین رکھتے رہے۔ تو صبر اور یقین دو چیزیں ایسی ہیں جو امامت عطا کرتی ہیں، یہاں سے یہ اصول نکلا۔ لہٰذا کوئی بھی قوم، بعد میں آنے والی قوم، جس کے اندر صبر اور یقین ہو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ائمہ اور پیشوا بنا سکتا ہے، ان کے اندر ایسے پیشوا بھیج سکتا ہے جو رہنمائی کا کام کریں، بشرطے کہ صبر اور یقین کے ساتھ کام کریں۔ صبر اور یقین جس قوم میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والے پیشوا عطا کر دے گا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ تیرا رب، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو یفصل بینہم، وہی فیصلے کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ صبر اور یقین کی وجہ سے تو امامت ملی، یہ وجہ وہاں بتا دی گئی۔ اب اگلی وجہ یہاں بتا دی گئی جس وجہ سے ان سے امامت چھن گئی۔ صبر اور یقین سے امامت ملتی ہے، اور باہمی اختلافات سے امامت چھن جاتی ہے۔ یہ اصول بتا دی۔ اور جن باہمی اختلافات، اور باہمی اختلافات کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ باہمی اختلافات ایک تو وہ ہیں
جو ائمہ کے اور صلحاء کے اور علماء کے جو باہمی اختلافات، ایک تو وہ اختلافات، اور اس کے علاوہ وہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان علماء کے جو یعنی کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، مختلف جو معاندین نبوت تھے ان کے ساتھ جو ان کے اختلافات رہے، ظاہر ہے ان کا بھی تو فیصلہ تو نہیں ہوتا، جو باہمی اختلافات ہیں ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو جن اختلافات کا فیصلہ نہیں ہوتا اور اختلافات در اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سارے اختلافات کا تیرا رب فیصلہ کرے گا قیامت والے دن۔ ان ربک یفصل بینہم، تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جب بھی کسی قوم کے اندر اختلاف آتا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ پیدا کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم ایسے کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تمہارا دشمن تمہارے اوپر قابض ہو جائے گا، تمہارے تو اندر جو قوت ہے ساری وہ ساری کی ساری اکھڑ جائے گی۔ تو قوت ختم ہوتی ہے، اتحاد ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر امت بکھر جاتی ہے، اور امت کے بکھرنے کا جو ابتدا ہوتی ہے وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں جھگڑے نہ کرو، وہاں سے تو ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے اللہ قیامت والے دن ان کے فیصلے کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اور یقین کے ساتھ امامت ملتی ہے، اختلاف اور تنازع کے ساتھ، تنازعات کے ساتھ وہ امامت چھن جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اولم یہد لہم، کیا ان کو رہنمائی نہیں کی اس بات نے، کیا یہ واضح نہیں ہوا ان کے لیے، اس بات نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہی امتوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں آج یہ چل پھر رہے ہیں۔ یعنی اب یہ قریش کو ڈائریکٹ دھمکی ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کتنی امتیں جو ہیں تمہارے ارد گرد، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور کتنی جو قوم لوط، وہ سب جو ہے تباہ و برباد ہو گئیں۔ آج تم ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہو، یمشون فی مساکنہم، تم ان کے گھروں میں چل پھر کے گزر کے آتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات، اس ساری بات میں، اس پوری کہانی میں جو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی پوری جو کہانی ہے، اور جتنی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے، تباہی و بربادی کی کہانیاں، ان فی ذالک لآیات، ان سب میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ یعنی سنتے نہیں کا مطلب کہ وہ خیال نہیں کرتے اس بات کا کہ یہ ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں، سب نے سنی ہوئی ہیں، کیا وہ اس سن کر اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انا نسوق الماء، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، یا لے چلتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین تک، یا چٹیل زمین۔ ارض الجرز کہتے ہیں وہ ایسی زمین جو بالکل بے آبادی کی وجہ سے اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بے آب و گیا ہو، اور وہ بالکل چٹیل ہو چکی ہو، اس کے اوپر کوئی کھیتی وغیرہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ارض الجرز، بنجر زمین، چٹیل زمین، اس کی طرف ہم پانی کو لے جاتے ہیں۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم اس میں سے کھیتی نکالتے ہیں۔ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ یعنی ان کے چوپایوں کا بھی خوراک کا سامان ہوتا ہے، ان کا اپنا بھی سامان ہوتا ہے۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یبصرون، کیا دیکھتے نہیں اس بات کو؟
خیال نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے اور بارش بنجر کھیتی کو آباد کر دیتی ہے، بے آباد جو زمین ہے اس میں سے کھیتی نکلتی ہے اور وہ آباد ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے لیے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو باس بعد الموت ہے اس کی ایک نشانی کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح یا فیصلے کا دن، فتح کا مطلب فتح بھی ہوتی ہے اور فتح کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ فیصلے کا دن کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ کہتے ہیں فیصلے کا دن کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 2 آیات ہیں، 3 آیات بلکہ 28 سے 30 تک، اس میں گویا جو کفار کی ہٹ دھرمی ہے اس کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو صبر اور درگزر کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ تو اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، ان سے آپ درگزر کیجئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اچھا، کفار کو اصل میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہتے تم یہ ہو کہ کامیاب ہم نے ہونا ہے، حالات تمہارے یہ ہیں کہ تمہارے پاس کھانا کھانے کو کچھ نہیں ہے اور تم چھپتے پھرتے ہو اپنی حفاظت کے لیے، اور تمہارے اوپر ڈومینیٹ ہو گئے ہیں سارے کفار، حالات تمہارے یہ ہیں، تو پھر کب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو جب تم کامیاب ہو جائے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا، کب تمہاری کامیابی ہوگی، کب تمہیں فتح حاصل ہوگی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ فیصلہ۔ تو ظاہر ہے اصل فیصلہ تو قیامت والے دن ہی ہونا ہے، لیکن اس سے مراد وہ چھوٹے فیصلے بھی ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر کے فرما دیا اور بتا دیا کہ غلبہ مسلمانوں کو ملا، اور فیصلے بھی ہے، اور مسلمانوں کو دنیا میں بھی غلبہ ملتا ہے، لیکن اصل غلبہ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا، اور اس فیصلے کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے گویا وہ بار بار کہتے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یوم الفتح، جس دن فیصلہ ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو اس دن ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی اس دن جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس دن کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، ہم نے سن بھی لیا ہے، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیں۔ اس دن کسی کا ایمان جو ہے ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافر جو دنیا میں کافر تھے اور کافر مر گئے، فیصلے والے دن ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا هم ينظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جن لوگوں نے فتح سے مراد فتح مکہ لی ہے تو وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فتح مکہ والے دن تو لوگوں کو معافی بھی ملی ہے، مہلت بھی ملی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء انتم الطلقاء فرما دیا کہ تم سب کو معافی ہے، تو لہٰذا یہ وہ فیصلے کا دن نہیں ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جو قیامت والا، جس کے بعد نہ مہلت ملنی ہے اور نہ ہی اس دن کا ایمان فائدہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ اکبر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ویسے ہی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا، یہ خود بخود جو ہے اپنی ناکام ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور یہ گردش زمانہ کے تحت ہی ختم ہو جائیں گے، ہمیں ان کو ختم نہیں کرنا پڑے گا، اس طرح سے کہتے رہتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوشش کرتے ہیں، اور ام یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ یہ اس کو کوئی گردش زمانہ خود ہی آ لے گی اور خود ہی ختم ہو جائے گا۔ قل فتربصوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ جھگڑے نہ، ان سے الجھے نہ، اور یہ ظاہر ہجرت مدینہ سے پہلے کا حکم ہے، اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ
اس وحی کے پیروی کیجئے جو آپ کو کے اوپر کی طرف وحی نازل کی گئی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فاعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے یہ معاملہ ٹکراؤ والا معاملہ نہ کیجئے بلکہ ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیریے. اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے فاعرض عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیریے، وانتظر، اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون، وہ تو انتظار کر ہی رہے ہیں. اور وہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ خود ہی ایک وقت آئے گا اور یہ ختم ہو جائیں گے. اور ہر دور میں جب بھی کوئی نئی تحریک شروع ہوتی ہے تو دشمنان ہوتے ہیں، جو دشمن دین ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے بانی کے ساتھ یہ تحریک ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ اسلام کی تحریک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قائم و دائم ہے اور یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے سورہ سجدہ آج مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا